ابن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا کے توسط سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے کرائی۔ باقی مسلمانوں کو مشرکوں نے پکڑ لیا، ان کو لوہے کی زرہیں پہنائی، سخت دھوپ میں تپایا۔ امام بہقی نے سیدنا عبداللہ ابن جعفر سے روایت کیا ہے کہ جب بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش کے کسی بدتمیز شخص نے آپ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ آپ گھر واپس آئے تو آپ کی بیٹی نے مٹی جھاڑی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، مجھے قریش سے اب تک کسی مکروہ چیز کا سابقہ پیش نہیں آیا تھا۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی تو انہوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دی۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں والیوم 8 میں لکھا ہے کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو قریش مکہ نے آپ کے ساتھ نہایت سختی کا برتاؤ کیا۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ کے نہ ہونے کا احساس مجھے کتنی جلد ہو گیا۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی، قریش میں آپ کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ کبھی عقبہ بن معیط نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچنا شروع کیا، یہ اسی دور کے واقعات ہیں۔ ابو جہل نے آپ کے سر پر اوج ڈال دی اور گلا گھونٹ کر عقبہ بن معیط نے آپ کو مارنے کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد جارحانہ کارروائی کے لیے راستہ کلیئر ہو گیا تھا، لیکن ایک جھجک تھی کہ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ مشرکوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ضمیر کی آواز کی وجہ سے آپ کی حمایت کرتے تھے۔ ابو جہل نے جب آپ کے سر پر اور گردن پر اوج ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنا چاہا، ابو البختری کو خبر ہوئی، وہ کوڑا لے کر خانہ کعبہ میں آیا۔ ابو جہل فاتحانہ انداز سے اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے تحقیق کی، واقعہ صحیح نکلا، اس نے اسی وقت ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے کوڑا مارا کہ وہ چلا اٹھا۔ کتنے برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت یہ حال تھا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے دیوانوں کی طرح آپ کا استقبال کیا جاتا۔ ایک روز ابو جہل کی تحریک سے بہت سے لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایک شخص ادھر سے گزرا، مکہ کے ایک معزز شخص کے خلاف یہ سلوک اسے ناقابل برداشت معلوم ہوا۔ وہ آپ کے چچا حمزہ کے یہاں گیا، کہنے لگا، آپ کی غیرت کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، لوگ آپ کے بھتیجے کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد نہیں کرتے۔ حمزہ بن عبد المطلب کو احساس ہوا اور عربی حمیت جوش میں آئی۔ اسی وقت ابو جہل کے پاس پہنچے، اپنی لوہے کی کمان اس کے سر پر دے ماری اور کہا، آج سے میں بھی محمد کا دین قبول کرتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حمزہ رسول اللہ کے چچا تھے، عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ اس وقت لوگوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ مکہ میں 2 انتہائی بااثر افراد تھے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرے ابو جہل بن ہشام۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ آپ کی یہ پکار حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر کا اسلام لانا بہت سے لوگوں کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مسلمان دار ارقم میں اپنا پوشیدہ مرکز بنائے ہوئے تھے، اور البدایہ والنہایہ میں اس دور میں مسلمانوں کی تعداد 39 بتائی گئی ہے۔ مذہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے ہمیشہ سے حساس رہا ہے۔ قدیم زمانے میں اجتماعی نظام کی بنیاد شرک پر قائم تھی، اسی لیے شدت سے اس کے حق میں سیاسی اسباب بھی جمع ہو جاتے تھے۔